اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر بات چل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آداب۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے بتائے، اور صحابہ کرام کے واسطے سے اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ کو بتلائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلایا گیا ہے۔ وہ ادب کیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ کے اوپر آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام فرما رہے ہوتے تھے یا کسی اور کام میں مشغول ہوتے تھے، تو وہ لوگ جو دیہاتی قسم کے لوگ تھے، جو شہری نہیں تھے، اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتی لوگ بڑی سادی زبان بولتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے وہ سیدھا بول دیتے ہیں، تو وہ آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کیوں کہتے تھے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آؤ ہمارے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم کو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا نہیں چاہیے، تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے آگے بیٹھنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اور صحابہ کرام نے یہ کر کے بھی بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر مجھے کسی حدیث کی ضرورت پڑتی، مجھے کوئی چیز سیکھنی ہوتی، اور وہ چیز صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے پاس ہوتی، تو میں ان کے در کے اوپر جا کر ان کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتا تھا۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں تھا، وہ خود باہر تشریف لاتے، اور جب وہ مجھے دیکھتے کہ اللہ کے نبی کے چچا کا بیٹا ہمارے دروازے کے اوپر ہے، تو وہ مجھے کہتے کہ بیٹا تم ہمیں اپنے پاس بلا لیتے، دروازے پر دستک دے دیتے، لیکن تم نے نہ بتایا نہ ہمیں اپنے پاس بلایا، کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں ایک نبی کی مانند ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا ہے لیکن نبی کے مانند ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی ضرورت پڑے ان کی، تو ان کے دروازے کے اوپر آ کر بیٹھ جاؤ، ان کے پاس آ جاؤ، لیکن جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تمہاری وجہ سے نہ آئے، اپنے خود کے کام کی وجہ سے باہر آنا الگ چیز ہے، جب تک تمہارے پاس تمہارے لیے نہ آئے تو اس وقت تم کو دروازہ نہ کھٹکھٹانا ہے، نہ کوئی چیز تم کو پوچھنی ہے۔ تو چونکہ میں تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میرے اوپر ضروری ہے کہ میں انتظار کروں یہاں تک کہ تم خود میرے پاس آؤ۔ امین هذه الامہ، اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ کرام جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے 10 کے 10 صحابہ کرام جنتی ہیں، ان میں سے ایک ہیں۔ فرمایا کہ اگر مجھے علم حاصل کرنے کے لیے کسی صحابی کے پاس جانا پڑا ہے تو میں نے آج تک کسی صحابی کے دروازے کو میں نے کھٹکھٹایا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ خود باہر تشریف نہ لائے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے حتیٰ تخرج الیہم، وہ بذات خود تمہارے پاس آئے ہو تمہاری وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ہیں لیکن اپنے کسی کام کی وجہ سے، تو اس وقت سوال نہیں کرنا ہے، تمہارے پاس آئے تمہاری وجہ سے آئے، اس وقت تم کو سوال کرنا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
باوجود یہ کہ صحابی رسول ہیں، لیکن ان کے اندر ادب اور احترام کتنا ہے۔ ادب پر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بہت نوازتے ہیں، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نوازتے ہیں، اور یہ ہمیں اپنے بزرگان دین کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے، حضرت اسماعیل ابن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابن شاذ کوفی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نا کہ دین کی بات کو ہے نا، اگر عذر نہ ہو تو بندے کو ادب اور احترام کے ساتھ سننا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے کوئی بے ادبی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محروم کر لے۔ کیونکہ بے ادبی پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ بے ادبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو تھپڑ کیسے پڑتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ابن شاذ کوفی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ تو حضرت اسماعیل ابن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کس عمل پر اللہ رب العزت نے آپ کی مغفرت کی؟ کون سا عمل اللہ رب العزت کو پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما لیا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کسی جگہ پر جا رہا تھا، رات کا وقت تھا اور اچانک بارش شروع ہو گئی، تو میرے ہاتھ میں کتابیں تھیں، اگر میں کتابوں کو لے کر چلتا تو کتابیں بھگ جاتی اور ایک اعتبار سے یہ بے ادبی ہو جاتی۔ تو میں نے اپنے آپ کو جھکا لیا رکوع کی حالت میں، اور کتابوں کو میں نے نیچے رکھ لیا، اور پوری رات صبح تک میں اسی طریقے سے رہا، بارش کے اندر بھگتا رہا، بارش میرے اوپر گرتی رہی، لیکن میں نے کتابوں کو نہیں بھگنے دیا، اور میں نے صبح کر لی۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس عمل کے اوپر اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بتاؤ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ تو پوچھا کہ کس عمل پر اللہ رب العزت نے آپ کو معاف فرما لیا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، کسی جگہ پر میرا رکنا ہوا، تو جس کمرے کے اندر مجھے آرام کرنے کو کہا گیا تھا اس کمرے کے اندر قرآن کریم کھلا ہوا وہاں پر رکھا تھا۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ اب میں کیا کروں، کیا میں قرآن کریم کو کسی دوسری جگہ پر رکھ دوں اور خود آرام کر لوں، یا میں ویسے ہی آرام کر لوں؟ تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں ویسے ہی آرام کر لیتا ہوں تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، اور قرآن کریم کو اگر میں اٹھا کر کسی اور جگہ پر رکھتا ہوں تو یہ بھی میں اپنے دل کے اندر بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے آرام کے خاطر قرآن کریم کو میں نے وہاں سے ہٹا دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو ویسے ہی رہنے دیا، اور پوری رات میں سویا نہیں، میں اسی جگہ میں بیٹھا رہا۔ قرآن کریم کی وجہ سے میں نے ایک رات کی نیند کو قربان کر لیا۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے دربار میں اتنا مقبول ہو گیا، اتنا محبوب ہو گیا کہ اس عمل پر اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ آپ اندازہ لگائیں میرے دوستو کہ ادب اور احترام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کتنا نوازتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین کی بات کو ہے نا محتاج بن کر سننے کا، ادب اور احترام کے ساتھ سننے کا، پاس میں بیٹھ کر سننے کا۔ صحابہ کرام کی صفت کیا تھی پتہ ہے؟ صحابہ کرام ممبر کے پاس آ کر اتنے قریب اور اس طریقے سے بیٹھتے تھے، اگر ان کے اوپر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جائیں تو پرندہ اڑتا نہیں تھا، اتنا زیادہ ادب اور احترام کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ادب اور احترام عطا فرمائے۔ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے نا ان میں ادب اور احترام بہت زیادہ تھا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ہمارے بزرگان دین میں ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب جانتے ہیں، اور آج بھی ان کی قبر موجود ہے سرہند کے اندر۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کتنا ادب اور احترام کرتے تھے، اب ذرا اندازہ لگائے۔ ایک مرتبہ بیت الخلاء میں جا رہے تھے تو واپس تشریف لائے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اب بیت الخلاء میں جا رہے تھے اور واپس تشریف لائے کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے انگوٹھے کے اوپر یا میری انگلی کے اوپر ایک نقطہ لگ گیا تھا، ایک ڈاٹ لگ گیا تھا، اور وہ چونکہ سیاہی کا تھا
اور سیاہی اور علم کی ایک نسبت ہوتی ہے کہ سیاہی کے ذریعے سے بندہ علم حاصل کرتا ہے، دین کی بات کو لکھتا ہے، قرآن لکھتا ہے، حدیث لکھتا ہے، فقہ لکھتا ہے، دین کی باتیں لکھتا ہے۔ تو جو ڈاٹ لگ گیا تھا نا، اس کو میں نے بے ادبی سمجھا، میں باہر آیا، میں نے اس کو دھویا، اور اب میں پھر بیت الخلاء میں جاؤں گا۔ اب اندازہ لگا ہے میرے دوستو کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے ہی نہیں چمکایا ہے، بندہ ادب اور احترام کی وجہ سے چمکتا ہے، اور بے ادبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو محروم کر لیتا ہے۔ آج بھی ہمارے بزرگوں نے دین دیکھو نا، حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم کتنے بڑے ہیں، آپ کبھی ان کے بیانات غور سے سنو۔ وہ اپنے بیان میں کئی مرتبہ ایسے کہتے ہیں کہ میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کے میں نے بیان کتاب میں یہ پڑھ رہا تھا اور میں نے یہ بات دیکھی۔ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب اور مولانا ابراہیم صاحب دیولہ تو ایک ہی زمانے کے ہیں نا۔ مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم اپنے بیانوں میں یوں کہتے ہیں کہ میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کے بیانات پڑھ رہا تھا اور اس میں حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور ایک چیز تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنے بڑے فقیہ ہیں۔ پورے ہندوستان کے اندر اس وقت میرے علم کے مطابق سب سے زیادہ معتدل زبان اگر کسی کی ہے کہ کوئی بندہ ان کی کسی جملے کے اوپر پکڑ نہیں کر سکتا ہو تو وہ بندہ ہے۔ آپ اس کو ہندوؤں کے سامنے بٹھا دو، مسلمانوں کے سامنے بٹھا دو، تمام مکاتب فکر کے سامنے بٹھا دو، وہ بندہ جب بات کرے گا تو کسی کو چوٹ نہیں لگے گی۔ اتنی آسان اور اتنی با ادب زبان وہ بندہ استعمال کرتا ہے۔ ایم پی میں ہم ایک جگہ پر تھے تو وہاں پر ایک ختم نبوت کے اوپر ایک سیمینار رکھا گیا تھا، تو ان سے کم عمر کے علماء کرام اور ان سے کم علم کے علماء کرام جب بیان کرتے تھے تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت پیچھے بیٹھ کر ان کی باتوں کو نوٹ کرتے تھے۔ یعنی مجھے وہاں سے کوئی بات ملتی ہے، ہمارے بزرگان دین نے جو میرے دوست علم حاصل کیا ہے ویسے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ میں آج کتاب میں پڑھ رہا تھا، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر تقریباً 20,000 کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اگر میں 20,000 کا عدد بولتا ہوں تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تب جا کر میرے دوستو وہ علم ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اور اب اس علم کو ہم ادب کے ساتھ سنے بھی نہیں تو پھر شاید اس دھرتی کے اوپر اس دنیا میں ہم سے زیادہ شقی اور بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے تو ہمارے دل میں کبھی نہیں آتا ہے ایک قصہ تو ہم نے اتنی مرتبہ سن لیا نا تو زبان ہی ہو گیا ہے۔ یہ بے ادبی کا جملہ یاد رکھنا، اگر قصہ ہم نے سن لیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا واقعہ ہم نے سن لیا ہے تو کتنی مرتبہ ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ چلو میں بھی اس طریقے سے قربانی دینے کی کوشش کرتا ہوں، ہوا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، حضرت بلال کا واقعہ تو سن سن کے اب تھک چکے ہیں، کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ جتنی مرتبہ آپ سنیں، جتنی مرتبہ اس کو پڑھیں، ادب اور احترام کے ساتھ سنیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طریقے سے ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں جو بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے نا، وہ بھی اپنی اولادوں کو ادب سکھاتے تھے۔ ابھی کتاب میں پڑھ رہا تھا محمد الرشید کے بارے میں، انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو امام فرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ بچے علم حاصل کرتے تھے تو ایک مرتبہ امام فرار رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 شہزادوں کو کہا کہ ذرا میرے جوتے لے کر آؤ، مجھے جانا ہے۔ اب بادشاہ تھے نا، لیکن بادشاہ بھی بادب ہوا کرتے تھے، ان کی اولادیں بھی بادب ہوا کرتے تھے۔ انسان خود اگر بے ادب ہوتا ہے تو اولاد بھی بے ادب ہوتی ہے، اور بے ادبی کی وجہ سے میرے دوستو محروم کر دیتا ہے اللہ۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، جن جن لوگوں نے ادب کے ساتھ پڑھا ہے، میں نے زندگی میں کڑا تجربہ کیا ہے، اللہ نے سب کو نواز دیا ہے۔ حضرت مولانا غلام صاحب بستانوی دامت برکاتہم العالیہ کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت کو بہت بڑے ذہین تھے پڑھنے کے زمانے میں، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اخیری ٹپائی کے اوپر بیٹھنے والے لوگ، حضرت مولانا غلام محمد بستانوی دامت برکاتہم ان میں سے تھے، لیکن ادب اور احترام کیا۔ اب دیکھو اللہ رب العزت ان سے کتنا دین کا کام لیتا ہے۔ تو ادب اور احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نواز دیتے ہیں۔ تو امام فرار رحمۃ اللہ علیہ نے محمد الرشید کے 2 جو بچے تھے ان کو کہا کہ ذرا میرے جوتے لے کر آؤ، تو دونوں بچے دوڑے، ایک کہتا ہے کہ جوتے میں لے کر جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے کہ جوتے میں لے کر جاؤں گا۔
حتیٰ کہ فیصلہ اس بات کے اوپر ہوا کہ ایک جوتا تو لے جا، ایک جوتا میں لے جاتا ہوں، تاکہ ہم برابر ادب میں شریک رہیں۔ تو وہاں پر کوئی بندہ تھا جو مامون الرشید کا کوئی خاص خادم تھا، وہ ہر بات مامون الرشید کو پہنچا دیتا تھا۔ تو اس نے جا کر یہ بات بول دی کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ تو مامون الرشید نے امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ سوال کیا سیدھا۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت والا تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت کا جو خلیفہ، وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے اسی کی ہوتی ہے۔ تو مامون الرشید نے کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے کہ جب وہ اپنے جوتے منگواتا ہے تو دو شہزادے اس کے جوتے لینے کے لیے دوڑتے ہیں، دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اور فیصلہ اس بات کے اوپر ہوتا ہے، ایک جوتا ایک شہزادہ لے جائے گا، دوسرا جوتا دوسرا شہزادہ لے جائے گا۔ سب سے زیادہ عزت والا تو یہ ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے وہ بچہ روزانہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر پہنچ گئے تو کیا دیکھا کہ شہزادہ جو ہے، بادشاہ کا جو بیٹا ہے، خلیفہ کا جو بیٹا ہے، وہ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرا رہا ہے اور لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے؟ اگر استاد اگر ہمارے بچے کو پانی لینے کے لیے بھیجتا ہے یا کوئی اور کام کے لیے بھیجتا ہے نا، تو ہم تبصرے کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ مولوی صاحب پڑھاتے ہیں نا کہ جب دیکھو تب ہمارے بچے کو کام کے لیے بھیجتے ہیں، خدمت کرتا ہے، اور خدمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بہت سی چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ تو وہ لوٹے سے وضو کرا رہا تھا، ہارون رشید رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا تو فرمایا امام اصمعی، میں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے اور ادب سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ یہ کیا سکھا رہے ہو؟ تو وہ تھوڑے سے شاید ڈر گئے ہوں گے کہ یہ مجھے کیا کہتے ہیں، شاید میرے سے بے ادبی ہو گئی ہے۔ ہارون رشید نے فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بچہ ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ اس کا فری ہے اور آپ وضو کر رہے ہو، آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور ایک ہاتھ سے میرے اعضاء کے اوپر تو ہاتھ پھیر، مجھے خود وضو کرا۔ ادب تو یہ تھا۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ وقت کے بادشاہ اتنا زیادہ ادب اور احترام کرتے تھے۔ یہ تو میں نے چند ایک واقعات آپ کی خدمت میں میرے دوستوں میں نے جو پیش کیے نا، یہ ادب اور احترام کے اوپر کیے۔ اب ذرا واقعہ سننا کہ بے ادبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کیسے محروم کر لیتا ہے۔ اچھی طریقے سے میرے الفاظ سننا۔ وفیات العیان کے اندر علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ امام یوسف ابن دہرہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں ایک واقعہ لائے، ان کا ایک چیپٹر باندھا ہے اور وہاں پر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ امام یوسف ابن دہرہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور بہت بڑے واعظ تھے، بہت اچھے بیان کرنے والے تھے، اور ایک بہت بڑا مجمع ان کی بات کو سننے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ واعظ دے رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص تھا جس کو کہا جاتا ہے ابن سقا، نام اس کا کیا وہ پتہ نہیں، لیکن ابن سقا کے نام سے مشہور ہے، سقا کا بیٹا۔ بہت اچھا حافظ قرآن تھا اور بہت اچھا قاری بھی تھا، قرآن کریم کی بہت اچھے انداز میں تلاوت کرنے والا بھی تھا۔ وہ اٹھا اور امام یوسف ابن دہرہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سوال کرنا شروع کر لیے، اعتراض کرنا شروع کر لیے، اور کسی مسئلے کے اوپر وہ الجھ گیا، بحث شروع کر دی۔ اب اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ کون سا بندہ سوال کر رہا ہے جاننے کے لیے اور کون سا بندہ سوال کر رہا ہے امتحان اور شرارت کے لیے۔ یہ اللہ والوں کو اچھی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے، یہ بندے کو قدرتی یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل میں ڈال دیتی، پھر جواب بھی اسی طریقے سے نکلتا ہے۔ تو امام یوسف ابن دہرہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سقا کو یوں کہا، اجلس، بیٹھ جا، فإنی اجد من کلامک رائحۃ الکفر، مجھے تیری بات سے کفر کی بو آ رہی ہے، وَلَعَلَّكَ تَمُوتُ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ، اور شاید تیری موت اسلام پر نہ ہو، جب تو مرے تو کفر پر مرے۔ یہ جملہ انہوں نے کہہ دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کو ستانے کا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے کی۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے اس مجمع کے اندر کون سا بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق لگانے والا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو ستا دیتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو گرانے کی سازش کرتے ہیں، اور وہ بندہ اگر ایک مرتبہ یوں کہہ لیتا ہے کہ اللہ مجھے بدلہ نہیں لینا ہے، اب تو نمٹ لے، تو یاد رکھنا میرے دوستو، جب اللہ رب العزت بدلہ لینے کے اوپر آتا ہے نا، نسلوں کی نسلیں تھک جاتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مہلک بیماریوں میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے، موت بھی اچھی طریقے سے نہیں آتی ہے، بندہ رگڑ رگڑ کر مرتا ہے، ایڑیا رگڑ رگڑ کر اس کو موت آتی ہے، اللہ دواخانوں میں بیچتا ہے، ہسپتالوں میں بیچتا ہے، کہیں کسی غلط کیس میں مبتلا کر دیتا ہے، پولیس اسٹیشنوں میں ڈال دیتا ہے، عدالتوں کے چکر لگواتا ہے، برباد کر دیتا ہے اللہ۔ اس لیے کبھی کسی کا دل نہیں دکھانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت نے جملہ کہہ دیا، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ روم کے بادشاہ کا ایک سفیر وقت کے خلیفہ کے دربار میں آیا، اور جو ابن سکاتہ اس نے کہا کہ مجھے تیرے ساتھ تیرے ملک میں آنا ہے، روم میں مجھے آنا ہے، اور اس کے ساتھ چلا گیا، چلا بھی گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے اسلام بھی چھوڑ دیا، عیسائی مذہب کو اس نے اختیار کر لیا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے روم کے اندر ابن سکا کو ایک مرتبہ دیکھا، بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ہے اور پنکھے سے مکھیاں اڑا رہا ہے، تو میں نے اس سے جا کر کہا کہ تو حافظ قرآن تھا، تو قرآن کریم کی بہت اچھے انداز میں تلاوت کرتا تھا، کیا قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ تجھے یاد ہے؟ اس نے کہا کہ میں سارا قرآن بھول گیا ہوں، صرف ایک آیت مجھے یاد ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ خلاصہ کیا ہے اس آیت کریمہ کے ایک وقت آئے گا، اس دن بہت سارے غیر مسلم اور کفار بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ سمجھ میں آیا میرے دوستو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ادب اور احترام بہت زیادہ کرنے کا، کبھی بھی کسی کی بے ادبی نہیں کرنے کی، کبھی کسی کی بے ادبی نہیں کرنے کی، کبھی کسی کی گستاخی نہیں کرنے کی۔ خیر، یہ تو میں نے ادب کے اوپر چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب اگلی آیت کے اوپر ذرا آتے ہیں۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو، تو بغیر تحقیق کے اس کے اوپر عمل نہ کیا کرو۔ خلاصہ بتا رہا ہوں، بلکہ اگر عمل کرنا مقصود ہو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچانا، کوئی نقصان نہ پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر تم پچھتاتے رہو۔ یہ میں نے خلاصہ بتا رہا ہے اس آیت کریمہ کا۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت حارث ابن زرار رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بچی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو امہات المؤمنین میں سے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ حضرت حارث ابن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی قوم میں جاتا ہوں اور وہاں پر میں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دوں گا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی دوں گا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ جو لوگ اسلام لے آئیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کی زکوٰۃ کو میں جمع کر لوں گا، آپ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو اپنے قاصد کو بھیج دینا تاکہ وہ زکوٰۃ میرے پاس سے لے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت حارث ابن زرار رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، اور جو مسلمان سردار اسلام لائے ہیں انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی اور انہوں نے زکوٰۃ کو جمع بھی کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن کے اندر بیچ دینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں بیچ دوں گا، وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے علم کے مطابق کوئی قاصد نہیں آیا۔ اب حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو فکر ہوئی کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتے، میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینہ دیا، تاریخ دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر لی تھی، لیکن ابھی تک قاصد آیا کیوں نہیں؟ اب وہ ٹینشن میں تھے کہ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ اچھا، وہاں پر مدینہ المنورہ میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بھی،
لیکن راستے میں بعض روایتوں کے مطابق ان کو خیال آیا کہ یار جس بستی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے ان سے تو میری پرانی دشمنی ہے، اگر میں گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ تو بعض روایتوں کے مطابق وہ گئے نہیں اور واپس آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، وہ منع کر رہے اور ان لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ میں نے قاصد کو بھیجا ہے، ان کے کہنے کے مطابق میں نے بھیجا ہے، اور ان لوگوں نے ایک تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر لیا اور اوپر سے میرے قاصد کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خالد تم ایک کام کرو، تم وہاں پر جاؤ اور جا کر ذرا دیکھو کہ معاملہ ہے کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں ایک مختصر یعنی لشکر کو لے کر، تھوڑی سی فوج تھی دستے کو لے کر، اور وہاں پر راستے میں حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت حارث بن زرار نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ ہم تو تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ کہا کیوں آ رہے ہو؟ فرمایا کہ ہمارا قاصد تمہارے پاس آیا تھا ولید بن عقبہ، تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کے نبی نے ہم کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت حارث بن زرار نے فرمایا خدا کی قسم نہ میں نے ولید بن عقبہ کو دیکھا ہے اور نہ وہ میرے پاس آئے ہیں، تمہارے پاس شاید غلط خبر پہنچی ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ اچھا ایسی بات ہے، فرمایا کہ چلو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جو بات تم میرے سامنے کہہ دو وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو۔ حضرت حارث بن زرار آئے ہیں، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے تو سوال کیا کہ حارث کیا بات ہے کہ تم نے اس طریقے سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر لیا، قاصد کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت حارث نے فرمایا کہ رسول اللہ ولید بن عقبہ ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے، لیکن حارث بن زرار اور آپ کے کچھ رفقا ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفیر آنے والا ہے، تو وہ استقبال کے لیے تلوار وغیرہ لے کر کھڑے تھے، اور ادھر ولید بن عقبہ یہ سمجھے کہ لوگ تلوار لے کر اس لیے کھڑے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ولید بن عقبہ اپنے خیال میں صحیح تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھی بلایا اور فرمایا کہ اس طریقے سے تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کی سمجھائی ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہارے پاس کوئی چیز خبر لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے تم کو اس خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور آج دیکھو میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں جو لڑائیاں پڑی ہیں، آپ دیکھ لینا اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ بغیر تحقیق کے ہم نے کوئی خبر سنی ہے اور اس کے اوپر جب ریئیکٹ کیا ہے نا تو وہاں پر فندے ہوئی ہے۔ اب دیکھنا کہ بہت سی مرتبہ ان کو بندہ آ کر ہمارے پاس آئے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں تم کو ایک بات کہتا ہوں لیکن یہ بات تم کسی کو بتانا مت، فلاں بندہ ہے تمہارے سامنے اس طریقے کی باتیں کر رہا تھا، اور ہم اتنے کچے کان کے لوگ ہوتے ہم فوراً اس کی بات کو لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ نہ بندہ جانتا ہے نہ کوئی اور جانتا ہے، اس کے فرشتوں کو بھی شاید پتہ نہ ہو کہ اس نے بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، جب کہیں نہیں ہوگی تو فرشتے نے لکھا کیسے ہوگا؟ اور ہم اس طریقے سے انتقام کے جوش میں آ جاتے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیشہ خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے، اور زبان سے جب الفاظ بھی بولیں میرے دوستو تول تول کر بولنے کا۔ ہم چار بندوں کے سامنے بیٹھتے ہیں نا، اپنی واہواہی کے لیے ایران توران کی باتیں کر لیتے ہیں، ایسی بات اپنی زبان سے کبھی بھی نہیں کہنے کی کہ بعد میں جا کر ہمیں معذرت کرنی پڑے کہ میں نے یہ بات کہی ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ نصیحت میری اچھی طریقے سے یاد رکھنا، زندگی میں یاد رکھنا، یہ آپ کو بہت کام دے گا۔ زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں کہنے کا کہ بعد میں جا کر اس جملے سے ہمیں رجوع کرنا پڑے کہ میں نے یہ بات آپ کے بارے میں کہی ہے، مجھے معاف کروا لینا۔ وہ بندہ معاف تو کر لے گا لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ اس کی نظر سے، اس کی آنکھوں سے گر جاؤں گے۔ تو ایسی بات کہنی کیوں ہے؟ اور جو بات کرنی وہ کھلی کھلی کرنے کی، صاف صاف کرنے کی، یہ نہیں کہنے کا کہ میں بات تمہارے سامنے کہتا ہوں لیکن تم کسی کے سامنے جا کر کہنا مت، یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بعض مرتبہ بندے کو ڈر ہوتا ہے، وہ بات صحیح ہوتی ہے اور وہ صحیح انداز میں کہتا ہے لیکن ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، نمبر 2 کی بات ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے ہمیں بہادری دی ہے، دلیری دی ہے، نڈر اگر ہمیں اللہ نے بنایا تو خواہ ایسی کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ میں بات تم کو کہتا ہوں تم کسی کے سامنے میرا تذکرہ مت کرنا۔
جو بندہ نڈر ہوتا ہے نا، کھلے دل والا ہوتا ہے، وہ صاف صاف کہتا ہے. اگر تم کو اس بندے کے سامنے بات کہنی ہو نا، میرا نام لے کر کہنا، اور اس بندے کے سامنے اگر تم مجھے حاضر کرو گے تب بھی میں وہی کہوں گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا ہے. یہ ہوتی ہے باتیں. تو کبھی اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اب یہاں پر ایک الگ بھی بحث ہے صحابہ کرام کی عدالت کے بارے میں، لیکن چونکہ وہ تھوڑی علمی بحث ہے تو کبھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو میں تفصیل سے اس وقت آگے سمجھاؤں گا. اگر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. بہت سی باتیں ہیں جن میں اگر وہ تمہاری بات مان لے تو خود تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں کی اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے. ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ علم کا مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. یہ پچھلی واقعے سے ملتی جلتی آیت کریمہ ہے. اصل میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، غلط بات پہنچی تھی کہ حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی قوم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر لیا ہے، تو صحابہ کرام کو جوش آ گیا. جوش آنا دینی غیرت کی وجہ سے بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک تھا. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تو چلو ہم ان سے لڑائی کرتے، یہ کہ لوگ کیوں زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے سن تو لی، لیکن صحابہ کرام نے اپنی رائے کے اوپر اصرار نہیں کیا کہ نہیں یا رسول اللہ ہمیں سب سے پہلے تو ان سے لڑنا ہی چاہیے. یہ نہیں کیا صحابہ کرام نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سمجھداری والا کام کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس دھرتی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کی بات کو سن کر فوراً لڑنے کے لیے نہیں بھیجا، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ ذرا بات کی تحقیق کر لو. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خالد بن ولید گئے ہیں، پوری رات قیام کیا ہے، اور رات قیام کرنے کے بعد اپنے کچھ جاسوسوں کو بھیجا ہے کہ وہاں پر جا کر دیکھو کہ حقیقت میں وہ مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم والوں حرکتیں کرتے ہیں. تو جاسوس گئے اور جا کر انہوں نے دیکھا ہے، فرمایا کہ نہیں یہ تو پکے مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ایمان والے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ شاید ہماری جو قاصد تھے نا اس نے جو بات ہمیں پہنچائی ہے وہ غلط پہنچائی ہے. پھر جا کر ان کو یقین ہو گیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کی بات کو مان لیتے اور اگر فوراً لڑائی کر دیتے تو میرے دوست ایمان سے بتاؤ کہ کتنی بڑی جنگ ہو جاتی، اور کتنے وہ مسلمان جو صحیح معنی میں مسلمان تھے اور ان کا حقیقت میں وہ خون ہو جاتا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر بات کو ماننا شروع کر دیں نا تو تم لوگ پھر نقصان اٹھاؤ، تم خود مشکلات میں پڑ جاؤ، تم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا لیا ہے، ایمان سے ان کو محبت ہے. اسی لیے دعاؤں کے جو ذخائر ہیں نا اس میں ایک دعا ملتی ہے اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو ہمارے اندر محبوب کر دے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس کو مزین کر دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور اے اللہ گناہوں سے، فسق و فجور سے، عصیان سے ہمیں نفرت عطا فرما دے. اور یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے. صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان تھا اور ایمان ان کو محبوب تھا، تو بڑے بڑے لوگوں نے ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن صحابہ کرام ہٹے نہیں. کئی صحابہ کرام کے واقعات ہیں، میں آئندہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن ابھی صرف ایک واقعہ استقامت کا پیش کرتا ہوں. اور اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا میرے دوستو کہ ہمارے اکابر بزرگان دین نے کیسا اپنے آپ کو ایمان اور اعمال اور اپنے علم کے اوپر مستقیم رکھا تھا، جمائے رکھا تھا. تاریخ کے اندر ایک نام ملتا ہے اور وہ نام جب بھی بولا جاتا ہے تو ایک لفظ ذہن میں آتا ہے، وہ ہے جبل استقامت، استقامت کا پہاڑ. اور وہ کون ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حلیۃ الاولیاء کے اندر ہے، بلکہ امام عبداللہ سجستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
امام احمد بن حنبل کا مقام اور مرتبہ دیکھیں میرے دوستوں. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقلت، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ من ترکت لنا فی عصرنا ھذا من امتک نقتدی بہ فی دیننا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں ہم آپ کی امت میں سے کس بندے کی اقتدا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم باحمد بن حنبل. حلۃ الاولیاء میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کی اقتدا کرنا. آپ اندازہ لگائے کہ امام احمد بن حنبل کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کتنا ہوگا. شذرات الذہب وغیرہ میں موجود ہے کہ امام ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اور اللہ کے نبی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یوں کہا کہ محمد، امام شافعی کا اصل نام ہے محمد ابن ادریس، محمد ان کا نام ہے، ادریس آپ کے والد کا نام ہے. فرمایا کہ محمد، امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک بندے کو بھیجو بطور قاصد، اور ان کو میرا سلام کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سلام کہا ہے، اور یوں کہنا کہ تمہارے اوپر ایک آزمائش آئے گی اہل ضلالت کی طرف سے، گمراہ لوگوں کی جانب سے، خلق قرآن کے سلسلے میں، لیکن خبردار تم اپنی بات کو مت چھوڑنا. اصل میں اب میں تھوڑا سا مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا جس کو کہا جاتا ہے خلق قرآن کا فتنہ، مسئلہ خلق قرآن. معتزلہ وغیرہ جو تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو اہل حق تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہنا کہ اپنی بات کو مت چھوڑنا، اور اگر تم نے اپنی بات کو نہیں چھوڑا تو ہم تمہارے علم کو قیامت تک کے لیے چمکا دیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا بطور قاصد امام احمد بن حنبل کے پاس خط لے کر، اور وہ خط امام احمد بن حنبل کے سامنے پیش کر لیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب خط کو پڑھ رہے تھے نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو امام ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت خیریت، کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے؟ فرمایا کہ میرے استاذ محترم کا خط ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام مجھ تک پہنچایا ہے. اب اندازہ لگائے اگر کوئی بڑا بندہ، کوئی بڑا عالم اگر ہمیں سلام پہنچا دیتا ہے ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. وہاں پر تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچا ہے. تو خوشی کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی کہ اپنی بات کو مت چھوڑنا، جمے رہنا، استقامت رکھنا. فرمایا کہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کرتا پہنا تھا نا، وہ کرتا نکال کر خوشی کے اندر امام ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا. فرمایا کہ میرے استاذ کو خط کا جواب لکھ دیا. فرمایا کہ خط کا جواب بھی دے دینا، میرا سلام عرض کر لینا، اور آپ میرے استاذ کے پاس جاؤ. امام ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. اب دیکھو امام شافعی استاذ ہیں، امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں، لیکن استاذ کے دل میں شاگرد کی محبت اور مقبولیت کتنی ہے. تو خط دیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا، اور امام ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے شاگردہ نے خوشی میں اپنا کرتا دیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا وہ کرتا تو تیرا ہے، میں وہ کرتا تیرے سے نہیں مانگتا ہوں، بس اتنا ہی کام کر لے کہ ایک ڈول کے اندر پانی لے اور اس پانی کے اندر اس کرتے کو تو ڈال دے اور اس کو نچوڑ کر تو مجھے پانی پلا دے، اور میں یہ اپنی سعادت سمجھوں گا کہ مجھے اپنے قابل شاگرد امام احمد بن حنبل کے کرتے کا نچوڑا ہوا پانی مجھے پینے کے لیے ملا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ پانی پیا تو یوں فرمایا کہ میرے احمد کا تقویٰ میرے سینے میں آ گئی. آپ اندازہ لگائیں میرے دوستوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے. اور میں اپنی دل کی بات کرتا ہوں، ہمارے سارے اکابر ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ مجھے محبت ہے.
چونکہ اس بندے کی زندگی ایسی گزری ہے، تکلیفیں اس نے ایسی اٹھائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے پھر مقام اور مرتبہ بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، حتیٰ کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 300 رکعت روزانہ نفل پڑھا کرتے تھے۔ کتنی رکعت؟ 300 رکعت۔ اور جب آپ کو کوڑے لگائے گے، جب آپ بہت زیادہ تکلیف میں رہے، حتیٰ کہ کوڑے آپ کو اتنے مارے گئے، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کوڑوں کی تکلیف آپ کو 21 سال تک رہی ہے، لیکن اس دوران بھی آپ روزانہ 150 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ اپنی تنہائی کی عبادت میرے دوستوں مضبوط کریں۔ ہم تنہائی کی عبادت کو مضبوط کریں گے، اللہ سے تعلق بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان میں تاثیر ڈال دے گا۔ پھر جب ہم کو بات کہیں گے تو ڈائریکٹ لوگوں کے دلے کے اوپر ٹچ کرے گی، لوگ عمل کرنے والے بنیں گے۔ اور اگر میں عمل نہیں کروں گا اور صرف بیانات کرتا رہوں گا تو پھر ایک کان سے لوگ لیں گے، دوسرے کان سے لوگ نکال دیں گے۔ اس لیے اگر ہمیں دین کا کام کرنا ہے تو ہمیں اپنی تنہائی کی عبادتوں کو بھی مضبوط کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نوافل روزے رکھنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے ہمیں معاف کر لینا ہے، اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں، عمدہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو 150 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو جب نوافل پڑھتے تھے تو 7 رات کے اندر آپ ایک قرآن کریم مکمل کر دیتے تھے، اور یہ آپ کا تقریباً پوری زندگی یہ معمول رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کسی بندے کو ان کو تلاش کرنا ہو تو 3 جگہ پر ملتے تھے، یا تو مسجد میں ملتے تھے، یا تو کسی کے جنازے میں ملتے تھے، یا تو کسی مریض کی عیادت کے اندر آپ کی ملاقات ہوتی تھی۔ اور ایک وقت آیا کہ پھر آپ کو امتحان کے اندر گزرنا پڑا، اور امتحان کیسا آیا؟ خلیفہ معتصم باللہ، ایک وقت کا بادشاہ گزرا ہے، اس نے امام احمد بن حنبل کو گویا کہ اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ امام احمد بن حنبل کو کہا کہ تم قرآن کریم کو مخلوق نہیں کہتے ہو، تم کہتے ہو قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، تم اپنے مسئلے کو چھوڑ دو۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے قرآن کریم کی ایک آیت میرے سامنے پیش کر لو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے پیش کر لو۔ ایک آیت قرآن کریم تم پیش نہیں کر سکتے ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش نہیں کر سکتے ہو جس میں یہ ہو کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں۔ تو خلیفہ معتصم باللہ نے جلاد کو حکم دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارو۔ کتابوں میں لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر بڑی تفصیل سے ابو نعیم اصفہانی کے بڑی امام احمد بن حنبل کے حالات لکھے ہیں۔ کوڑے لگوائے، اور اتنے زور سے کوڑے مارے جاتے تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو بھی مارا جاتا تھا نا تو وہ ہاتھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنا موقف نہیں چھوڑا کہ میں قرآن کریم کو اللہ کی مخلوق کہہ دوں، ڈٹے رہے، میں مار کھا لوں گا، کچھ بھی کر لوں گا، لیکن اپنا موقف نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے یوں کہتے ہیں، امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابو، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ کو جب کوڑے پڑ رہے تھے تو آپ اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے اور آپ اپنی زبان سے کچھ پڑھ رہے تھے، کیا بات تھی؟ ان کے بیٹے کا بھی واقعہ ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات کے مقدمے میں کسی اور بندے کا بھی واقعہ لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ دونوں نے دیکھا ہو۔ فرمایا کہ بیٹا جب مجھے کوڑے پڑ رہے تھے نا تو میرا جو ازار بنتا ہے، جسے ہم ناڑا کہتے ہیں، ازار کا، سلوار کا، وہ ٹوٹ رہا تھا۔ تو میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ، میں نے زندگی میں اپنی شرمگاہ کو کسی کے سامنے نہیں کھولا ہے، اے اللہ مجھے کوڑے پڑیں گے، ازار بن ٹوٹ جائے گا، سلوار نیچے اتر جائے گی، میری شرمگاہ کے اوپر کسی کی نظر پڑ جائے گی، اے اللہ زندگی میں نے اپنی شرمگاہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے، اے اللہ میری شرمگاہ کو اب بھی تو ظاہر مت ہونے دینا، چونکہ میں اپنی حفاظت نہیں کر پاؤں گا۔ تو مرکات کے اندر لکھا ہے، جس بزرگ نے دیکھا تھا کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان سے دعا کر رہے تھے تو ازار بند خود بخود بند ہو رہا تھا اور وہ اوپر جا رہا تھا، کرامت جسے کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے پڑ رہے تھے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل سے جب باہر آئے نا تو آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ابو الہیثم کی مغفرت فرما۔ تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابو الہیثم کون ہے؟ فرمایا کہ جب مجھے کوڑے پڑ رہے تھے
تو جس جیل کے اندر وہ تھا اسی جیل میں بھی تھا، ہم دونوں ایک ہی جیل کے اندر تھے، ایک ہی کمرے میں تھے۔ تو ابو الحسن تھا نا، اس نے مجھے کہا امام صاحب آپ تو امت کے امام ہیں، امت کے مقتدا ہیں، آپ اپنے موقف کو مت چھوڑنا۔ پھر اس نے کہا کہ میں سرکاری ریکارڈ کے مطابق کہتا ہوں کہ میں 18,000 کوڑے کھا چکا ہوں، لیکن میں نے آج تک چوری نہیں چھوڑی ہے، جب میں نے غلط چیز نہیں چھوڑی ہے۔ آپ تو حق پر ہے، آپ تو چھوڑتے ہو۔ فرمایا کہ ایک چور نے مجھے استقامت کا سبق سکھایا ہے، ایک چور نے مجھے استقامت کا سبق سکھایا ہے کہ اپنے موقف کو نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے جا رہے تھے نا، تو وہاں پر آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ حفاظت فرمائے کوئی بندہ مارے تو کیا ہم اپنی باتیں سوچیں گے؟ ہم اسی سزا کی سوچیں گے۔ امام احمد بن حنبل کوڑے کھا رہے، 54 سال کی عمر کے اندر سفید داڑھی ہو چکی ہے بندے کی، اور کوڑے کھا رہے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسح کے بارے میں، اس موزے پر مسح کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر جو موزہ ہے وہ باریک ہو تو کیا اس کے اوپر مسح کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے؟ وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے وہ حیران تھے کہ اس بندے کو کوڑے پڑ رہے ہیں اور یہ بندہ علمی بات میں مشغول ہے، ابھی بھی علم کا چسکا لگ گیا تھا، اور ایسے موقع کے اوپر بھی اپنی فکر میں لگے ہوئے تھے، کوڑے کھا رہے ہیں اور مسائل پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر موزہ باریک ہو تو کیا وہ اس کے اوپر مسح کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ اتنی استقامت تھی۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا مارا گیا اور اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ کا جو کندھا تھا نا وہ اکھاڑ دیا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے اگر میری انگلی اگر اکھاڑ دی جائے، آپ کا ہاتھ اگر توڑ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ پورا کندھا یہاں سے نکال دیا گیا تھا، چمڑی کے اوپر لٹک رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اپنی زبان سے یہ تو کبھی نہیں کہوں گا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، اگرچہ اس میں میری جان چلی جائے۔ آپ کو اتنا مارا گیا۔ وقت کا جو بادشاہ تھا خلیفہ معتصم، جب اس نے دیکھا کہ میرے مارنے کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اب لالچ دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ احمد کیوں اتنی مار کھاتے ہو؟ ایک مرتبہ کہہ دو نا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، میں اپنی ہاتھ سے تمہاری بیڑیوں کو کھول دوں گا اور تمہارے اوپر انعامات کی بارش برسا دوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہتے تھے ایک قرآن کریم کی آیت پیش کر دو، ایک میرے نبی کی حدیث پیش کر دو کہ جس میں یہ ہو کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ اپنے دانت یوں گھسیٹتا تھا کہ اس بندے کو اتنا میں مار رہا ہوں، اتنا ظلم کر رہا ہوں، لیکن یہ بندہ اپنا موقف نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جو درباری مولوی تھے نا، وہ درباری مولوی میں سے ایک مولوی ان کے پاس آیا جو چاپلوسی کرنے والا تھا، اور آ کر امام احمد بن حنبل کو کہتا ہے امام احمد قرآن کریم اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر قتل مت کرو۔ قرآن کریم کی آیت کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرا جو دیوار ہے دیوار کے پیچھے جا کر دیکھ لو کہ وہاں پر کون لوگ ہیں۔ تو وہ بندہ گیا تو ایک بہت بڑا مجمع کاغذ اور قلم لے کر کھڑا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر اس لیے کھڑے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فتویٰ کیا دیتے ہیں کہ قرآن کریم کیا مخلوق ہے یا نہیں ہے، جو فتویٰ دیں گے ہم اس کو لکھ دیں گے۔ وہ بندہ واپس آیا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا ہے کہ میں جا کر آیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کیا کہا انہوں نے؟ فرمایا کہ وہ تو اس طریقے سے کہتے ہیں، فرمایا کہ اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے اگر میں نے غلط فتویٰ دیا نا تو قیامت تک کے لیے پوری امت گمراہ ہو جائے گی، میں امت کو گمراہ نہیں ہونے دوں گا، میں مر جاؤں گا لیکن اپنا موقف نہیں چھوڑوں گا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقف نہیں چھوڑا، اور اللہ رب العزت نے پھر آپ کو اتنا بھی مارا گیا، مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا گوشت پھٹ جاتا تھا اور اندر سے خون کے فوارے نکل جاتے تھے، لیکن آپ اپنی بات کے اوپر جمے رہے۔ بہرحال ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے آپ کو رہائی عطا فرمائی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا اہل باطل سے جو آپ کے مد مقابل تھے، ان سے کہا تھا قولوا لأہل البدع بیننا وبینکم یوم الجنائز۔ انہوں نے فرمایا کہ جو اہل بدعت ان سے کہہ دینا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ جنازے کے دن ہوگا،
جو ظالم تھے، جو مارنے والے جو لوگ تھے، جو لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ظلم کرنے والے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے جنازے کی نماز میں کن لوگوں نے شرکت کی، کن لوگوں نے شرکت کی ہے، لیکن جن لوگوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کی ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ 8 لاکھ مرد اور 60,000 عورتوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو دیکھیں تو تقریباً 25 لاکھ لوگوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز پڑھی ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں لکھا ہے کہ 20,000 سے زائد لوگوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر ایمان قبول کیا ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنی موت بھی ایسی مانگیں اللہ رب العزت سے کہ ہماری موت بھی آئے نا تو لوگ ہمارے جنازے کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیں۔ اللہ کرے کہ ہم جب مرے اور قبر میں جائے تو ہماری قبر سے ایسی خوشبو آئے کہ اس خوشبو کو سونگھ کر لوگ ایمان قبول کر لیں۔ ایسی موتیں میرے دوستو اللہ رب العزت سے مانگنے کی، اور یہ چیزیں مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ ہم سب دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے۔ یہ تو دنیا میں انعام ملا ہے، اور موت کے بعد کیا انعام ملا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے 230 سال کے بعد ملا علی قاری نے مرکات کے مقدمے میں لکھا ہے کہ 230 سال کے بعد کسی اور بندے کا انتقال ہو گیا، تو اس کی قبر اور امام احمد بن حنبل کی قبر بالکل سائڈ پر تھی۔ اتفاق سے امام احمد بن حنبل کی قبر کھل گئی، 230 سال کے بعد بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو کفن تھا نا وہ صحیح سلامت تھا۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بتاؤ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور بلا کر کہا کہ احمد تو نے میری وجہ سے بہت مار کھائی ہے، میرے قرآن کی وجہ سے تو نے بہت مار کھائی ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ میں نے قرآن کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، تیری رضا کی خاطر میں نے بہت مار کھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا احمد میں تم کو ایک انعام دیتا ہوں، اور جو انعام اس سے پہلے میں نے آج تک کسی عام ولی کو نہیں دیا ہے، وہ انعام یہ دیتا ہوں کہ میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لیتا ہوں، تم میری زیارت کر لو۔ فرمایا کہ میں تو اللہ رب العزت کی زیارت کرتا ہوں، یہ انعام ملا ہے۔ آخر میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں، یہ چونکہ میں نے اپنی عوام کے سامنے تو بیان کر لیا ہے، لیکن جماعت کے ساتھیوں کے سامنے نئی بات ہوگی شاید۔ فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، ثابت کر کے کوئی شخص تھا، اس کے دوست کا انتقال ہو گیا، اور اس کو اسی قبرستان میں دفن کیا گیا جس قبرستان کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا تھا۔ اور یہ واقعہ مولانا محمد نعمان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا، سلام کیا، چونکہ میرا دوست تھا لیکن میں اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا تھا، تو میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو میں نے اس کو کہا کہ یار تمہارا انتقال ہو گیا ہے، میں تم کو سلام کرتا ہوں، تم میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہو۔ فرمایا کہ تم میرے جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا کہ میرا عذر تھا، میں فلاں جگہ پر گیا تھا، فلاں کام تھا، اس لیے میں نہیں آ سکا، تم میری معذرت قبول کر لو، یہ خواب میں پوچھ رہا ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو پھر یہ ثابت نام کا جو بندہ ہے نا، اس نے اپنے دوست کو پوچھا کہ تم تو اسی قبرستان میں دفن ہو کہ جس قبرستان میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے؟ فرمایا کہ میں اسی قبرستان میں دفن ہوں۔ فرمایا کہ وہاں کے مردہ لوگوں کا حال کیا ہے، وہاں کے میتوں کا حال کیا ہے؟ اب امام احمد بن حنبل کا مقام اور مرتبہ دیکھے۔ فرمایا کہ جس قبرستان کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے، اس قبرستان کے اندر کسی میت کو آگ کا عذاب نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ولایت ہے۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔